اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین علی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وبشر، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دیجئے۔ بشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دے، اس سے ایک لفظ نکلتا ہے بشارت۔ بشر بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، اس کا ورب ہے بشر۔ اللہ نبی پاک سے مخاطب ہے کہ اے نبی مکرم آپ خوشخبری سنا دیں۔ کن کو خوشخبری سنانی ہے؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اے محبوب آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ اس سے پہلے والی آیات میں آپ نے دیکھا تھا کافروں کا ذکر تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل کوئی لے کر آؤ، اور اگر تم نہ لا سکے اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے تو پھر ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے۔ یہ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، اور اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر جہاں اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے ساتھ کافروں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اگر کافروں پہ سزا کا ذکر پہلے آ گیا، پھر اللہ اہل ایمان کی جزا اور ان کے انعامات کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ دونوں پہلو آنکھوں کے سامنے رہیں کہ منکروں کے لیے اللہ کیسا غضبناک ہے، اور بلیورز کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ کی طرح مہربان ہے۔ یہ دونوں پہلو آپ کو قرآن مجید میں جا بجا نظر آئیں گے، اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ یہاں جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ چلیں ہم آگے بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات، کہ انہی کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ کلما رزقوا، جب کبھی بھی رزقوا انہیں دیا جائے گا، منہا جنت میں سے، من ثمرۃ کوئی کھانے کی چیز، کوئی پھل دیا جائے گا، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا تو وہ اہل جنت کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا دنیا میں۔ یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت اور شباہت کو دیکھ کر جنتی کہیں گے یہ تو پہلے بھی لگتا ہے کھایا ہوا ہے ہم نے۔ قرآن فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ملتا جلتا ہوگا ظاہری طور پر، مگر جہاں تک اس کے ذائقے کا تعلق ہے تو زمین اور جنت کی چیزوں میں کوئی آپس میں مثال ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میں اس آیت کریمہ میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اور ہمارا معاشرہ جو عمل سے خالی ہو چکا ہے، جہاں بے عملی کا، بلکہ صرف بے عملی کا نہیں، بد عملی کا راج ہے، اور ہمارے جو دینی مختلف طرح کی محافل ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہم لوگوں کو شارٹ کٹ کے چکر میں جنت پہنچانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ محنت کرنے کے شوق میں نہیں ہیں۔ بس آپ فلانی محفل اٹینڈ کر لیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں کے مرید ہو جائیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیڑا ہم ایسے پار کرتے ہیں منٹوں کے اندر، اور بندے کو جنت چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام زندگی دیا ہے کہ رہنا کیسے ہے، آپ نے کھانا کیا ہے، آپ نے کام کون سے کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں، آپ کا تعلق دین کے ساتھ عقیدہ کیا ہوگا، آپ کی عبادات کیا ہوں گی، آپ کے معاملات کیا ہوں گے، آپ کا
تعلق معاشرے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ پورا نظام ہے دین کا، ہم پورے نظام کو لپیٹ کے ادھر رکھ دیتے ہیں اور ایک کام کو پکڑ کر جنت میں جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ عمل صالح میں وہ ساری باتیں آگے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں اچھا عقیدہ ہے، اس میں نماز روزہ حج زکات ہے، اس میں بندوں کے حقوق ہیں، اس میں انسانی معاملات، دیانت و امانت، شرافت، ثقافت اور سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ عمل صالح ہے۔ ایمان ایک بنیاد ہے، بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی عمل کی۔ ایمان کی بنیاد نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے کام کرتے رہیں، دنیا میں اللہ اس کا صلہ دے دے گا جیسے کافروں کو دیتا ہے، مگر قیامت کے دن اس کا کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر انسان کے پاس بنیاد ہو مگر بنیاد پر بلڈنگ ہی کھڑی نہ ہو تو کیا آپ اس کے اوپر رہ سکتے ہیں؟ وہ تو خالی میدان ہوگا۔ تو عمل صالح اس کی دیواریں ہیں، اس کی چھت ہے، اس کی زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح، آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ نے ہمیشہ ایمان کے ذکر کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا۔ سورہ العصر آپ پڑھتے ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، آگے کیا ہے پڑھیے، وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پہ آیت رکھی ہے، آپ کو اس پر کم سے کم قرآن کے اندر 70-80 جگہوں پر یہ ملے گا کٹے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ ہم نے شکر ہے ایمان بھی ہمیں ماں باپ کے صدقے سے بائی برتھ مل گیا ہے، ہماری محنت سے وہ بھی نہیں ملا ہمیں، بائی برتھ ہم مسلمان ہیں۔ اور عمل صالح کی طرف سے پوری قوم کی توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ تو فرمایا جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں انہیں آپ خوشخبری دے دیں، ان جنتوں کی، جنت نہیں کہا جنتیں، جنت عدن بھی ہے، جنت ماوا بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، جنت کی اقسام ہیں، جیسے کیٹیگریز ہوتی ہیں مختلف۔ آپ کے یہاں کوئی فیکٹریاں ہوتی ہیں، کوئی نارمل ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، کوئی بہت اعلیٰ ہے، تو جنتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہوئی ہیں لوگوں کے عمل کے حساب کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو کہ یہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس اللہ سے مانگنے میں تو دعا تو انسان کو اعلیٰ کی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی اعلیٰ کے لیے ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ لفظ آیا اس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ میں اس پہ سوچتا رہتا ہوں، مجھے ابھی تفسیر میں کوئی بات ملی نہیں ہے کہ نیچے نہریں رواں ہیں کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے نیچے اس کو کہا گھر بہت بلند ہو، آپ کے سامنے نہر گزر رہی ہے تو اس کو بھی آپ کہتے ہیں ہمارے گھر کے نیچے نہر بہتی ہے، ایسے بھی آپ کہتے ہیں۔ 3 سٹوری 4 سٹوری 5 منزلہ گھر ہو، آگے نہر گزرتی ہے، بندہ کہتا ہے ہمارے گھر کے نیچے سے نہر گزرتی ہے۔ ایک شکل مجھے اور نظر آئی قرآن میں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا جو محل بنایا تھا اس کے نیچے پانی کی نہر اور تالاب بنا کے اوپر فرش ڈالے ہوئے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور جب ملکہ بلقیس آئی تھی تو آپ نے اس کو کہا آؤ چلو میرے گھر میں، شہر میں چلو، تو وہ ایسا شفاف قسم کا فرش تھا کہ ملکہ بلقیس سمجھی پانی میں جانے لگے، وہ کپڑے اوپر کرنے لگ گئی اپنے، انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ اوپر فرش بچھا ہوا ہے شیشے کا اس کے اوپر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو صرف اندازہ کر رہے ہیں۔ جنت کی باتیں تو جنت کے اندر ہی جا کے نظر آئیں گی، مگر قرآن مجید جو اشارہ کر رہا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھا۔ پھر آگے پھلوں کی بات آ گئی، پھلوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہاں پر دیا جائے گا۔ اگر اجنبی پھل ہو، ہمارے انسانوں کی مزاج یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ہو تو بندہ تھوڑا سا موڈ پھٹتا ہے، کھاؤں کہ نہ کھاؤں پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ کوئی نیا پھل ہو، ہمارے ہاں اناناس کھانے کا رواج نہیں ہے زیادہ لوگوں کا، ہم زیادہ تر وہی سیب انار کیلا وغیرہ کھانے کے عادی ہیں۔ کوئی نیا پھل آ جائے جو کسی اور علاقے کا ہو تو طبیعت تھوڑا سا سوچے گی کھائیں کہ نہ کھائیں، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اہل جنت کو ان کے مزاج کے مطابق اسی رنگ و روپ میں پھل دے گا، جس کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو پہلے بھی کھایا ہوا ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی جو بلندی اور ان کی جو عظمت ہے وہ کسی ذہن کے اندر تصور میں آ ہی نہیں سکتی ہے، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ذہن و خیال کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اہل جنت کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج
جمع ہے زوج کی. زوج کہتے ہیں جوڑے کو، انگلش میں جس کو اسپاؤس بولتے ہیں. اگر عورت ہے تو اس کے لیے مرد اس کا جوڑا ہے، مرد ہے تو اس کے لیے عورت اس کا جوڑا ہے. اس کے اندر مرد اور عورت دونوں باتیں شامل ہیں. یعنی جنت میں عورت جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر پاکیزہ جوڑا عطا فرمائے گا. مرد جا رہا ہے تو اسے پاکیزہ جوڑا عطا فرمائے گا. پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر بد اخلاقیاں ہیں، یہ بد اخلاقی نہیں ہوگی. دنیا کے اندر جو نجاست ہے ہمارے ساتھ، بول و براغ، واش روم وغیرہ، یہ چیزیں نہیں ہوگی وہاں پر. یہ تھوک، یہ کھنکار، یہ ناک کی ریچھ، یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہوگی. پاکیزہ ماحول ہے جنت کا. تو آپ سوچیں گے پھر کھائیں پیئیں گے تو وہ کدھر جائے گا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جو چاہے گا کھائے گا اور ایک ڈکار آئے گا اور سارا کچھ ہضم ہو جائے گا اس کا. جنت کے اندر کوئی ناپاکی والی چیز نہیں ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اینڈ لیس لائف ہے وہ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 70-80 سالہ زندگی کو تھوڑا سا غور سے گزار لیں، اچھی طرح گزار لیں. یہ سودا بڑا ہلکا سودا ہوگا کہ کوئی دنیا کا مفاد ڈھونڈے اور ہمیشہ کی زندگی برباد کر دے. بہت نالائقوں والا سودا ہوگا، یہ بے وقوفوں والا سودا ہوگا. عقل مندی کیا ہے کہ اس دنیا میں اگر شریعت کی پابندیاں انسان کو تھوڑا سا تنگی میں بھی ڈالے تو وہ بھی برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ کی خوشگوار زندگی ملنے والی ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جنتی جب جنت میں پہلے دن جائیں گے تو اسی دن ہی اللہ تعالیٰ جب اس سے کلام کرے گا تو فرمائے گا کہ موت کو لایا جائے. موت کو لایا جائے گا. موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کسی چیز کو کیا شیپ دے دے. ہم تو موت کو نہیں جانتے کہ موت آ گئی ہے، ہم تو کہتے ہیں فرشتہ موت آ گیا ہے روح قبض کرنے کے لیے. ملک الموت آ گیا ہے. موت آئی ہے. موت کیا چیز ہمیں نہیں پتا. ہمیں اتنا پتا ہے کہ سانس کا رشتہ کٹ جانا روح کا، وہ موت ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کہے گا موت کو لے آؤ میرے سامنے. موت ایک مہینے کی شکل میں لائی جائے گی. اللہ فرمائے گا ایسی جگہ پہ کھڑا کرو جہاں جنتی بھی دیکھیں جہنمی بھی دیکھیں. اس کو کہا جائے گا موت پر موت باری کر دی جائے. حکم کیا ہوگا؟ موت کو موت دے دی جائے. تو موت کو اس بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتیوں سے کہا جائے گا مبارک ہو، ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی تمہارے. تو جنتیوں کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی اور جہنمیوں کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ اب موت بھی نہیں ہے کہ تکلیفیں سہ کے مر جائیں، ہمیشہ میں جہنم میں رہنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ مجدہ اس لیے سنائے گا، کسی بندے کو آپ بڑے بندے کی زندگی میں رکھیں اور تھریٹ رہے دماغ پر پتہ نہیں کس ٹائم موت آئے گی تو مر جاؤں گا، سارے بندے ختم ہو جائیں گے. انسان کو موت ڈرائے رکھتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ڈر ختم کر دے گا موت کا. ایک تو یہ فرمائے گا کہ موت کو موت دیتی ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی. اور ایک اعلان اور بھی کرے گا، وہ بڑا روح پرور اعلان ہے. وہ اعلان یہ ہوگا کہ میرے بندو میں اعلان کرتا ہوں میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.